تمام احباب بابا سے برہم درود و اسلام پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ دوستان من، یاران طریقت، اہلیان محبت، یاد محبوب سن کر مسرور اور یار کے نشے میں چور رہنے والے راہ محبت کے باوفا ہم سفر دوستوں، درد کے بادشاہ اور عاشقوں کے شاہ میرے اور آپ کے شیخ خواجہ یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی یاد محبوب ہمارے لیے غذائے روحانی بھی ہے اور کیفیت وجدانی پیدا کرنے والی ایک حسین اور جمیل کتاب ہے۔ یاد محبوب دکھی دلوں کا علاج بھی ہے اور تڑپتی روحوں کے سکون اور قرار کا سما بھی ہے، اور دشت طلب میں رہنمائے وصال بھی ہے۔ ہجر کی وادیوں میں یار کا پتہ دینا اور وادی الفت میں اتر کر یار تک پہنچانا، یعنی محبوب کے بازار کی گلیوں میں محبوب کے قدموں تک لے جانا، یہ یاد محبوب کا ایک حسین دستور ہے۔ اور حضرت صاحب میرے تیرے شیخ، انہوں نے اپنے اندر جو عشق سمیٹا اسے جب آپ نے ظاہر کیا یاد محبوب کی صورت میں، تو جہاں جہاں بھی درد رکھنے والے لوگ تھے، جب ان کے سماعتوں میں یہ عشق کا پیغام گیا تو وہ عاشق مدینہ بن گئے۔ اور حضرت صاحب نے جب دیکھا کہ میرے بعد جب لوگ آئیں گے اس عشق کے سماع کی خریداری کے لیے، تو انہوں نے یہ یاد محبوب کا کلام ایسے تحریر فرمایا کہ قیامت تک جب بھی کوئی نقیب، جب بھی کوئی ثناخواں یہ کلام پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل دل میں راسخ ہوتا جائے گا، اور جو شخص بھی یہ کلام سنے گا وہ انشاءاللہ اپنے محبوب کا رستہ پا ہی لے گا۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جب بھی حضرت صاحب کا کلام سنیں، یاد محبوب سنیں، تو اپنے دل اور روح کے کان کھول کے سنا کریں۔ اب اپنے دل و روح کے کان کھولے تاکہ ہم اس حسین وادی کا، اس حقیقت کی وادی کا سفر کریں۔ اب ایسا صاحب نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیان فرمایا، روحوں میں جولانیاں پیدا کرنے والا، دل میں ہلچل پیدا کرنے والا، سوچوں میں انقلاب پیدا کرنے والا وہ بیان تھا۔ تو میں انہی کے بیان کو مزید آگے لے کے چلتا ہوں اور آپ کو یاد محبوب کی مناسبت سے تھوڑا آگے لے کے اس یاد محبوب کا سہارا لیتے ہیں اور تھوڑا اگلی منزل کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بھی بڑی خوبصورت باتیں بیان فرمائی، اور دیکھیں کہ جب کوئی اہل درد سے کلام کرتا ہے تو پھر دل پہ اثر ہوتا ہے۔ تو جس درد سے وہ اپنے شیخ کی تعریف کر رہے تھے وہ الحمدللہ ہمارے دلوں میں بھی وہ درد محسوس ہو رہا تھا۔ تو یہ سارا کمال، خطابات ہم روزانہ بہت سنتے ہیں، بہت سماعت کرتے ہیں، لیکن درد کی آواز، اس کی چاشنی، اس کی لذت ایک اور ہوتی ہے۔ تو وہ جو غذا ہوتی ہے وہ ہمیں فقط درد سے ہی ملتی ہے۔ اب دیکھیں صوفیہ کیا فرماتے ہیں، اہل تصوف فرماتے ہیں کہ یہ جو جسم ہے نا یہ سوار ہے اور روح اس کی سواری ہے۔ اچھا اسے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ آپ نے ایک گھوڑا رکھا ہو، گھوڑا سواری ہوئی، آپ اس پہ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں، آپ اس گھوڑے کے سوار ہوئے۔ اب ذرا توجہ میری بات کی طرف کیجئے گا، میں نے یہ 5-10 منٹ میں اپنی بات ختم کرنی ہے۔ آپ اس گھوڑے کو، اس سواری کو خوراک ڈالتے رہیں، کھانا اچھا، اس کی خدمت تواضع کریں، اپنا کھانا بھی اس گھوڑے کو آپ دیتے رہیں، اس سواری کو دیتے رہیں، تو وہ گھوڑا بے شک 100 گھوڑوں کی طاقت بھی اس میں آ جائے، اور آپ چونکہ اوپر کمزور ہے، سوار کمزور ہے، تو سوار کیسے اس گھوڑے پہ، اس سواری پہ اپنی منزل تک پہنچے گا؟ میں سمجھاتا ہوں تھوڑا آپ کو۔
مجھے پتہ چلا آپ کو سمجھ نہیں آئی. اب دیکھیں آپ, وہ گورا کتنا طاقتور ہوا, اسے تم نے اپنی بھی خوراک دی, اپنا کھانا بھی دیا, وہ خود تو تندرست ہو گیا, چست ہو گیا, اور تم کمزور رہے. اب جب تم کمزور ہو, سوار ہی کمزور ہے, تو کیسے منزل پر گورا پہنچائے گا؟ اب تم گورے پہ سواری کرنے کے لیے بیٹھو گے تو وہ گورا جیسے ہی آگے قدم بڑھائے گا, چونکہ تمہارے جسم میں اتنی آنگس, اتنی قوت, اتنی طاقت نہیں ہے, وہ جیسے قدم آگے بڑھائے گا, کبھی تم یہاں پہ ہچکولا کھاؤ گے, کبھی بائیں ہچکولا کھاؤ گے. جیسے وہ بڑھتا جائے گا, آخر 1 منٹ یا 2 لمحے جیسے تمہاری قوت ختم ہوئی, تم اس سواری سے نیچے گر جاؤ گے. ایسا ہی ہے. ٹھیک اسی طرح یہ جو جسم ہے نا, یہ بھی سواری ہے. صوفیہ فرماتے ہیں جسم سواری ہے, اور جو اندر روح ہے نا, وہ اس جسم کا سوار ہے. تو جب تم اسے خوراک دیتے ہو, اس جسم کو 10 بندوں کا بھی کھانا کھلا لو, 10,000 بندے کا بھی کھانا کھلا لو, لیکن جو اندر سوار روح ہے, جب وہی کمزور ہے, تو تم کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پاؤ گے. اب یہاں پہ ایک اور بات سنیے, ایک نکتہ اور سنیں. وہ کہتے ہوتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سواری کمزور بھی ہو, سوار جو ہے نا وہ تگڑا ہونا, تو وہ منزل پر پہنچ ہی جاتے ہیں. اسی طرح ہی بات ہے نا, گھوڑا کمزور بھی ہو نا, تو سوار جو ہوتا ہے وہ اگر اسے ذرا تھوڑا تندرست ہو, اور اسے سمجھ ہو, عقل ہو, اپنی عقل بوجھ رکھتے ہوئے, وہ کبھی نہ کبھی اس سواری کو اس کی منزل تک لے کے ہی جائے گا. تو یہ ہمارا جو جسم ہے نا, یہ ہے سواری, اور اس کے اندر جو روح ہے وہ سوار ہے. اب اس جسم کی خوراک تو ہم روزانہ لیتے ہیں, اور جو اندر روح ہے, جو سوار ہے, اس کی خوراک کیا؟ اس کی خوراک میرے اور تیرے شیخ نے یاد محبوب کی صورت میں تحریر کی. یہ جو یاد محبوب ہے, یہ ہمارے اندر جو سوار ہے, یہ جو روح ہے, اسے غذا دینے کا کام کرتی ہے. یہ اسے تسبیحوں, اسے دم درود بتاتی ہے کہ کیسے تو نے, سوار نے اس جسم کو, اس سواری کو اپنے محبوب کے قدموں پہ لے کے جا رہا ہے. کوئی ایسی راہ پہ ڈال مجھے جس راہ پہ وہ دلدار ملے, کوئی تسبیح دم درود پتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے. تو یہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے قبلہ عالم نے جو یاد محبوب کا سبق دیا, وہ سبق ایسا ہے کہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں, ہماری روح, ہمارا سوار توانا اور تازہ ہوتا جاتا ہے, اور جیسے جیسے وہ توانا اور تازہ ہوتا جاتا ہے, پھر وہ یار کی گلیوں میں یار کے قدموں تک پہنچتا جاتا ہے. مجھے یہاں پہ مولانا روم کی ایک بات یاد آ گئی. ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس 5 منٹ. مولانا روم بڑی پیاری یہاں پہ مثال دیتے ہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی تھی, ایک حقائق بیان فرماتے ہیں آپ. تو وہ چونٹی تھی, تو اس کا دل کرے جس طرح آپ لوگوں کا دل کرتے ہیں. آپ لوگ اکثر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب جمعہ ہوگا, ہم جمعے پہ جائیں گے, یار کے کوئی گیت سنیں گے, کوئی نغمے سنیں گے, کوئی اپنی روح کو بتا دیں گے. اسی طرح وہ چونٹی بھی منتظر تھی, وہ بھی انتظار میں تھی کہ میں نے اب جانا ہے بیت اللہ شریف, اللہ کے گھر جانا ہے. تو سفر اتنا ہے, تو میں تو کمزور ہوں, میری کمزوری, سفر کی مشکلات, پریشانیاں, مصیبتیں, میں کیسے وہاں پہنچوں گی؟ تو وہ اس انتظار میں نا چل رہی ہے آہستہ آہستہ. تو آخر اس نے کیا دیکھا کہ اسے ایک سوار ملا. اس نے ایک کبوتر کی طرف اس کی نظر گئی, تو وہ فوراً سے نا کبوتر کے پاس پہنچی, اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی. وہ حضرت صاحب فرماتے ہیں نا, گھر دیکھوں نظر دیکھوں فقط تیرا میں در دیکھوں, نہ گھر دیکھوں نظر دیکھوں فقط تیرا میں در دیکھوں. تو اسی جذبے میں, یہی جذبہ لے کے, یہی عشق کی دولت لے کے وہ چونٹی جو ہے نا کبوتر کے پاس پہنچی. جا کے کہنے لگی کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میری منزل بیت اللہ ہے, میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگی کہ میں نے بھی وہاں جانا ہے, مجھے بھی لے جاؤ. اب وہ چونٹی سوچنے لگی, اگر میں اس کے سر پہ بیٹھوں گی, سوار ہوں گی, ہوا آئے گی گر پڑوں گی, پروں پہ بیٹھوں گی, یہ پر پھڑ پھڑائے گا تو گر پڑوں گی. یہ بڑی گہری بات ہے, تصوف کی بات ہے. وہ کہنے لگی کہاں بیٹھوں؟ تو چونٹی نے فیصلہ کیا کہ یوں کرتی ہوں کہ اس کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے. وہ چونٹی جو ہے نا وہ اس کے قدموں سے لپٹ گئی. اب وہ کبوتر نے پرواز کی اور اسے اپنی منزل تک پہنچا دیا. اب یہاں مولانا کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے سالک, اے مرید, تو بھی یہ سوچنا لائیں کہ میں اپنے شیخ کے سر پہ یا ان کی پیٹھ پہ بیٹھ کے سفر کروں,
بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم بھی کسی اللہ والے کے قدموں کے ساتھ جڑ جا، کیونکہ ان کے قدموں کے اس طرح چمٹ لے، اس طرح چپٹ لے کہ جب تو ان کے قدموں کے ساتھ لگے گا تو جب وہ پرواز کریں گے، وہ انوار و تجلیات کا نظارہ لیں گے، تو وہ تجھے بھی محبوب کے قدموں تک لے کے جائیں گے، وہ تجھے بھی تیری منزل تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ تو کیا بتایا، درس کیا دیا کہ قدم چوم یعقوب اللہ والیاں دے۔ تو یہ قدموں کے ساتھ چمٹنا ضروری ہوتا ہے، قدموں کو زور سے پکڑنا ضروری ہوتا ہے۔ اس چونٹی کی مثال آپ نے دی۔ اب یہاں پہ میری ایک بات سنیں، بٹھائیں ضبط کروائیں گے، میری بات سنیں، یہ آخری بات ہے۔ آپ دیکھیں یہ اللہ والے ویسا بیان فرما رہے تھے نا، آپ یہ میرے ہاتھ دیکھیں، میں یوں اپنے ہاتھ کو اس طرف دیکھیں، یوں بند کر لوں، کسی چیز کو پکڑ پاؤں گا؟ نہیں پکڑ سکتا نا۔ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے اس کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ اپنے پاؤں رسی سے باندھ لوں، کہیں جا پاؤں گا؟ جانے کے لیے رسی کا کھولنا ضروری ہے۔ یہ اب ذرا آنکھیں بند کریں، یوں اپنی سارے آنکھیں بند کریں ایک لمحے کے لیے، ہاں کھولیں، کیا دکھائی دیا؟ اندھیرا، سب کو وہ لوگ اور ہیں جو آنکھیں بند کرے تو یار کا دیدار ہو، ہم تو گناہ گار سے بولے۔ وہ ان لوگوں کے دل کا آئینہ بڑا شفاف اور صاف ہوتا ہے، وہ یہ لوگ ہیں دل کے آئینہ میں وہ تصویریں یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ان کے دل کے آئینہ میں یار کی تصویریں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ تو گناہ گار ہیں، ہم نے جب یہ آنکھیں بند کر دی ہمیں اندھیرا ہی دکھائی دینا ہے، انہوں نے جب آنکھیں بند کر دی انہیں یار کے جلوے دکھائی دینے ہیں۔ تو یہ نگاہ، آنکھیں بند کرو گے تو اندھیرا آ جائے گا۔ یہ اس جہاں کا یہ قانون ہے۔ ایسا نہیں ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کو کہ آنکھیں بند کی اور وہ گاڑی چلا رہا ہو، آپ کہو کہ بھائی تم بھی مرے گا مجھے بھی مروائے گا، تو تیری مہربانی سیٹ چینج کر لے۔ یا کبھی دیکھا ہو کہ آنکھیں بند کر کے کوئی بندہ جناب والا سفر کر رہا ہے، جا رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس جہاں کے قانون کے خلاف ہے نا۔ تو ایک جہاں تو یہ ہے، اور ایک جہاں قبلہ عالم میرے محدث احمد پوری فرماتے ہیں کہ جہاں اس کے اندر بھی موجود ہے، یہ دل کا جہان ہے۔ اب اس دل کے جہاں کی آنکھیں کیسے کھولو گے؟ یہاں پہ جو جہان ہے اس میں اللہ نے تجھے طاقت دی ہوئی ہے، قوت دی ہوئی ہے، اپنی مرضی سے جب چاہو آنکھ بند کرو، جب چاہو کھول لو، اللہ کی رضا کے ساتھ۔ اگر اللہ کی رضا شامل حال ہوگا، جب چاہو اللہ کی مدد شامل حال ہو، جب چاہو ہاتھ اٹھا لو، جب چاہو نیچے رکھ لو، جب چاہو جہاں چاہو اس جہاں میں تم جا سکتے ہو۔ لیکن ایک دل کا جہان ہے، اس جہاں کی آنکھیں کھولنا بڑی ضروری ہے، کیونکہ جب وہ اس جہاں کی آنکھیں کھلیں گی تو وہ آنکھیں جب بھی کھلیں گی تو فقط مصطفیٰ کا دیدار کریں گی، یار کا دیدار کریں گی۔ اور اس جہاں کے کان جب سماعت کریں گے تو جو بھی سماعت کریں گے صرف مصطفیٰ کے گیت سماعت کریں گے۔ اس جہاں کے قدم جب بھی چلیں گے تو یار کی طرف چلیں گے۔ تو اس جہاں کو کھولنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں درس عشق پڑھنا پڑتا ہے، عشق کا درس، عشق کا پیغام۔ منظور نظر ہو گئیاں منظور ہو جو چڑھیا نظری یار کی، یار کی نظری منظور ہونا پڑتا ہے، پھر ہم اس جہاں کی طرف۔ میرے قبلہ عالم یہاں کیا فرماتے ہیں، میں نے جو آپ کو بیان فرمایا، اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی بیان کروں، کوئی بھی آپ کو گفتگو سناؤں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو اس کا کہیں نہ کہیں جا کے جوڑ میں حضرت صاحب کے ساتھ ملا۔ تو یہ کوئی میری قوت یا میری طاقت نہیں ہے، یہ ان کی نگاہ کرم کا فیض ہے، یہ مرشد کی خاص توجہ ہے کہ وہ جیسے جیسے میں حضرت صاحب کے شعر پڑھتا ہوں ویسے ویسے مجھے قرآن شریف کی آیات بھی میرے سامنے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا مما رزقناہم ينفقون، مجھے ویسے ویسے یاد آتی جاتی ہے۔ تو اس جہاں کی جو آنکھ ہے نا وہ کیسے کھولنی ہے؟ اس جہاں کی آنکھ کھولنے کے لیے آپ نے کیا فرمایا کہ درس عشق پڑھو، عشق کا درس پڑھو، عشق کا سبق پڑھو۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جس درس عشق دا پڑھے یا نہیں، اسے ذرا تھوڑا، میں نے آپ کو پہلے بتایا سریلا نہیں ہوں، دردیلا تھوڑا بہت ہوں، تو میں تھوڑا آپ کو آپ کی محبتوں کے لیے آپ کے سماعتوں کو تھوڑا ٹھنڈک پہنچ۔ اس کلام کا درد ہے، میرا کوئی نہیں، اس کلام میں اتنا درد ہے کہ یہ کوئی بھی آ کے پڑھے گا نا، یہ حافظ مشتاق بھی پڑھے گا تو اس کا بھی لذت آئے گی ہمیں۔ کیوں؟ کیونکہ کمال اس کا نہیں، کمال لکھنے والے کا، انہوں نے اس میں درد اتنا بھر دیا ہوا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس درس عشق دا پریا نہیں او وچ محباں وریا نہیں، اس درد دی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت دی ایک لذت ہے، یعقوب
گل دا جو واقف نہیں ہو درد حقیقت کی جانے. تو یہ جو وادی ہے حقیقت کی، الفت کی، عشق کی، اس کی حقیقتیں ظاہر کیا چیز کرتی ہے؟ وہ یاد محبوب کرتی ہے. اور اس وادی کی سیر کرنے کے لیے ہمیں ایک سہارے کی ضرورت ہو، اور وہ سہارا کیا ہے؟ وہ سہارا ہمارے شیخ کی نگاہ ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، لوگ آگے مجھے کہتے ہیں ضبط کروائیں گے، یہ بات توجہ سے سنیں، یہ میری آخری بات ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سرکار پیر صاحب دعا کرو، تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یار دعا تو سب کرتے ہیں، تم بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، سب کر سکتے ہیں. تو اللہ والے سے دعا نہیں مانگنی چاہیے. اللہ والے کے پاس جاؤ تو اسے کو سرکار نگاہ کرو، کیونکہ ہم نگاہ کے محتاج ہیں. تو جب نگاہ ہوگی تو دعائیں پیچھے رہ جائیں گی. تو جب بھی آپ نے جانا ہے اپنے شیخ کے پاس تو ان کی نگاہ میں ہی اصل دعا ہے، وہی اصل. جب بھی مانگو تو ان سے کہو کہ سرکار نگاہ عطا فرمائے، کیونکہ ہو گئیاں منظور ہو جو چڑیاں نظری یار. ہم نے ان کے نظری چڑھنا ہے، ہم نے منظور نظر ہونا ہے. اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. اللہ آپ سب کے دلوں میں جو عشق کی شمع روشن ہے اسے آباد رکھے.